بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک خواتین کے حقوق۔ خواتین کا احترام کرنا، انہیں ان کے حقوق فراہم کرنا اور ان کو معاشرے میں برابری کا مقام دینا اسلامی شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ نساء کا معنی ہے عورتیں۔ سورۃ النساء میں تفصیل کے ساتھ خواتین کے حقوق اور ان سے متعلق شرعی احکام کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی برکت سے ان تمام بری رسموں اور خیالات کو ختم فرما دیا جن کے مطابق عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور کم تر مخلوق خیال کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے بے پناہ تقدس عطا فرمایا ہے۔ عورت جب ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کے روپ میں ہو تو اس کا احترام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ ہر خاتون کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اسے احترام دیا جائے اور اس کا حق ضائع نہ کیا جائے۔ جو معاشرے عورت کو عزت نہیں دیتے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ بیٹے اور بیٹی دونوں کی تعلیم ماں باپ کی یکساں ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ بیٹیوں کو پڑھانے میں سستی یا لاپرواہی سے کام لیتے ہیں جو شریعت کی روشنی میں ناجائز ہے۔ بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے والے کو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ اور دوسری عبادات فرض ہیں۔ جو لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جو شخص بیٹی سے محبت کرے گا، اس کی اچھی تربیت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرے قریب رکھے گا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بہت خوبصورت ہار لایا گیا جس میں قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہار میں اپنے گھر والوں میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ننھی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کو بلوایا اور وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔